دوسرا مقام تے فرمایا کہ جے تو آ گیا میں تے لا تعلمون شیئا تے تینوں کسے گل دا پتہ کوئی نہیں سی اجے بچپن دے اندر چلن لگا میں جدوں اللہ اکبر تے میں تینوں سارا کچھ سکھا دیتا وے تینوں تیار کرن تو بعد تیری روزی دا بندوبست تیری والدہ کول کر چھڈیا وے تے پھر تینوں لا تعلمون شیئا نکاح ہوندا سے اج بڑا وزیر اعظم بن جانا میں دنیا دے آگے جوانیاں پا کے صدر بھی بن جانا علامہ بھی بن گیا میں بڑا دانشور دے بڑے فیصلے کرتا پھرنا میں تیرا ذرا بچپن اپنے دے غور کرنا لا تعلمون شیئا تینوں دا کسے گل دا پتہ ہی کوئی نہیں سارے نہیں امیرانوں بھی غریبانوں بھی پڑھے لکھے بھی دیا پڑھا بھی کسی نے نہیں سی پتا جی ہے ایسی پتا تو دسو جب بالکل چھوٹا جا بچہ ہوتا ہے معمولی جا بھیڑ لگتا ہے نا تو ہر چیز کے ہاتھ مارن کی عادت ہوتی ہے انہوں پتا نہیں ہوتا ہے نفع آ رہا ہے کہ نقصان آ رہا ہے فرمایا لا تعلمون شیئا تینوں اینا میں نہیں سی علم تینوں اینا میں نہیں سی پتا بعض بعض اپنی پیشاب وچ ہاتھ مار کے تے اپنے منہ وچ انگلاں دے لیندا اج بڑا تو نفیس بنیا وے بڑا دانشور بن گیا وے بڑا سکالر تے گریجویٹ بنیا وے اج تو صدر تے وزیر اعظم بن گیا وے لیکن اپنے بچپن ول غور کر لا تعلمون شیئا جدو تینوں بالکل پتہ ہی کوئی نہیں سیدھا نہ نفع دا پتہ سی نہ نقصان دا پتہ سی تے وجعل لکم السمع والابصار اللہ فرماتے نے پھر میں تینوں کان ملا دیتے تے اکھاں ملا دیتی اے بھی تیرے تے میرا احسان ہے لیکن اللہ پاک اس احسان دا بد جناب ہو کتے بھی تذکرہ جتلام دی طرح نہیں کر رہا ہے دا اللہ پاک دا بھی بڑا وڈا کرم ہے سونی جگہ تے کان لائے نے سونی جگہ دی اکھیاں لگا دیتیاں نے اللہ اکبر تاکہ تو دیکھ بھی لویں تے سن بھی لویں پھر تیرے اندر ایسا دماغ فٹ کر دیتا ہے آسا جو جوانیاں چڑھن لگا میں بچپن تو اگے نکلن لگا میں پھر تینوں شعور عطا کر دیتا ہے میں اپنی قدرت کاملہ دے نال شعور عطا کرنا تے میرے کمالات دیکھنا میں ہر جنس دے مطابق انہوں علم عطا کرنا مثلا مرغی دے تھلے انڈے پائے نے 10 انڈے بطخ دے پا دیتے نے تے 10 مرغی دے انڈے رکھ دیتے نے وہ بچے نکل آئے نے 2 4 10 دن دے 20 دن دے ہو گئے نے اللہ اکبر آہستہ آہستہ مرغی انہوں باہر لے کے نکلی ہے جدوں باہر لے کے نکلی ہے اگوں بلی کتا آیا وے تے دوڑ کے او ماں دے پراں دے تھلے وڑ جاندے نے تے ککڑی شور بچانا شروع کر دیندی ہے اللہ اکبر اللہ فرماندے نے انہاں نکیاں نکیاں چوچیاں نوں اپنے دشمن دی پہچان کراون والا کون نہ سکولے گئے نہ انگلش میڈیم نہ پرائیویٹ نہ گورنمنٹ کتے کھ کنڈا نہیں ہونا پڑیا اللہ فرماندے نے میں اپنی قدرت نال انہوں دسیا ہے تیرا دشمن ہے وہ ماں بھی پتہ لگ گیا ہے تو انہوں بچے بھی پتہ لگ گیا اے پہچان کران والا کون ہے اللہ بولو کون ہے اللہ اللہ اکبر فرمایا جدو بچے اللہ غور کرنا جدو بچے بطخ دے بھی نکل پہنے تے بچے مرغی دے بھی نے چھوٹی جی ناری آئی ہے مرغی دا بچہ رک گیا وے تے بطخ دے نے پانی وچ چھال مار دیتی ہے اللہ اکبر اس واسطے انہوں دی فطرت دے اندر ان دی ترقی دا علم رکھ چھڈیا انہوں یہ دسیا کہ تو بڑھ جانا تینوں کچھ نہیں ہوتا اے فرق کرنے والا کون ہے اللہ نے دی ہور کون ہے مرغی دا بچہ نہیں پانی جو بڑھیا تے بطخ دا بڑھ گیا
واللہ اخرجکم من بطون امہاتکم اللہ فرماتے ہیں تھوڑے واسطے رزق بھی پیدا کرتا میں اللہ اکبر وجعل لکم السمع والابصار وانو اکھیاں بھی عطا دیتیاں نے یہ بھی میرا احسان ہے یہ بھی اللہ پاک دی مہربانی ہے اللہ اکبر کن بھی عطا کر دیتے ہیں دھڑکن والا دل بھی عطا کر چھڑے آوے اللہ اکبر دل و دماغ دے اندر سوچاں اچھیاں بریاں پیدا کر دیتیاں نے اچھی سوچ سوچے گا اللہ سوچ سوچے گا تے اعلیٰ مقام حاصل کر لے گا گھٹیا سوچ سوچے گا تے نیچے جناب گہرائی دے اندر چلا جاوے گا اللہ پاک فرما دینے لوگو احسان تا میرے توڑے دے بڑے نے وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا احسان دا احسانات اللہ پاک نے گنے کی دینے کے بندہ گن نہیں سکتا لیکن کسی احسان دا تذکرہ اللہ اکبر اس طریقے نہ لکھتا کہ میں توڑے دے بڑا بڑا احسان کی کوئی احسان کیتا ہے حالانکہ یہ بھی احسان نے نا جڑا کھار میں پارے دے اندر اللہ پاک نے کیا ہے ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما ثم أنشأناه خلقا آخر فتبارك الله أحسن الخالقين اور انسانہ دنوں تو پانی کولو مٹی بڑھو تے جوگ تے جوگوں بڑی مڑماں تیری دے شکم اندر تیری صورت بنی جلوڑی تے مڑ بندہ بن کے جگ دے آگے مڑ بندی پھرے لگوٹی بڑھڑا ہو گیا نہ ٹر سکے بن سٹی کہندے نے دنیا دا کر لیا ضائع رب مقوا کرے نہ کھوٹی اے انسان وے تینوں کتے بچپن دے اندروں تینوں جوانیاں دا کرنے والا عزتاں دا کرنے والا تیرا خالق اور مالک حالانکہ تینوں اپنی حالت جنین دا بھی پتا کس حالت دے اندر تو ہے سے اللہ پاک نے تینوں عزتاں دا کر دیا نے لیکن اللہ پاک نے ان احساناں جتلایا نہیں دا ایک احسان ایسا دے جتا اللہ پاک نے جتلا کے تذکرہ کیتا وے کیا وے لقد من اللہ علی المؤمنین بڑا بڑا احسان یہ کیتا وے کہ اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ وإن كانوا من قبل لفی ضلال مبین بڑا بڑا احسان کیتا لقد من اللہ علی المؤمنین مومناں تے بڑا احسان کیڑا اللہ پاک نے کیتا کہ اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم تواڈے ول میں ایسا محبوب پیغمبر عطا کیتا وے ایسا محبوب پیغمبر تواڈے لیے مبعوث فرمایا ہے جڑا اس کائنات تے آیا وے آدم دی نابت لے کے آیا وے نور دی استقامت لے کے آیا وے یعقوب دا حسن لے کے آیا وے یوسف دا حسن لے کے آیا وے زکریا دا ذکر لے کے آیا ہے والضحیٰ دا چہرہ لے کے آیا ہے واللیل دی زلفاں لے کے آیا ہے علم نشرح دا سینہ لے کے آیا ہے ما زال
وما ينطق عن الهوى سونی زبان لے کے آیا وے یہ اللہ پاک نے تیرے میرے تے بڑا بڑا احسان کر چھڑیا وے تینوں محمد مصطفیٰ دا امتی بنا چھڑیا فرمایا یہ بڑا بڑا احسان دے لیکن ہے احسان کنا دے المؤمنین احسان ہے مومن دے جڑے ایمان والے نے جنہاں دا ایمان اللہ دے پکاوے یقین کامل اللہ دے پکاوے اللہ دے رسول دی تابعداریاں کرن والے مومن او ایمان والے بندے جنہاں دے ایمان دی کیفیت بڑی عجیب و غریب اللہ اکبر جنہاں دا ایمان اللہ اکبر ایسا سیدھا کہ آج تک انہوں نے مثال نہیں پیش کر سکیا اللہ اکبر بیت المقدس فتح ہویا مومن دی ایمان والے کیویں دے ہوندے نے او بیت المقدس مسلمانوں دا قبلہ اول جیڑا اج یہودی عیسائی دے ظلم و ستم دا شکار ہو رہا ہے لیکن بیچارہ مسلمان اپنی فیس بک دے دھیانے لگا ہے نوجوان یہ اپنی یاشیاں اپنی ٹک ٹاک دے دھیانے لگا ہوا ہے ادھر مسلمانوں دے نکے نکے بچے فلسطینیاں دے ذبح کیتے جا رہے ہیں باپ اپنے چھوٹے جدوں نبی دے بچے نو اٹھا کے قبروں دے حوالے کر رہے ہیں تو کھڑ کھڑ نپی جا رہے ہیں اللہ اکبر مسلمانہ کدے غور کریا کرنا اللہ دے محبوب پیغمبر دے تیرا جو ایمان ہے کہ اس محبوب پیغمبر نے فرمایا کہ لوگوں مسلمان ایک جسم دی منندے اللہ اکبر جتھے بھی مسلمان رہتا ہے ایک جسم دی منندے جسم دے کے حصے نو تکلیف ہوئے تے سارا جسم تکلیف محسوس کرتا ہے اے ایمان ہونا چاہیے یہ ہے نا ساڈا اسی نے انہاں نال ہون دئیے اسی اپنی ٹک ٹاک دے دھیانے ساری نوجوان نسل ادھر لگی ہے خالی یہ نہ یہ بھی نہیں کر سکتے کہ انہاں واسطے دل دیاں تھک رہنا جو دعا ہی کر دیں گے دعا کرو اللہ پاک انہاں مظلوم مسلمانوں کی مدد فرمائے اللہ اکبر نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک جسم کی منندے مسلمان سادہ پھر ایمان کو نہیں نا اللہ نے تو ایمان والے دے احسان کیتا ہے لقد من اللہ علی المؤمنین اے انہاں دے احسان جڑے ایمان والے نے مومن نے کیویں دے مومن نے بیت المقدس فتح ہویا جدوں اللہ اکبر امیر المومنین خلیفۃ المسلمین سیدنا عمر فاروق سارے کو رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ اکبر عیسائی باواں کھڑیاں کر گئے اللہ اکبر کہندے نے ہن اسی تانوں بیت المقدس دیاں چابیاں دے دیندے ہاں لیکن ایک گل ساڈی من لو امیر المومنین نو بھیجو اپنے ہاتھ نال چابیاں لے اللہ اکبر جڑے مومن سن کیسے ایمان والے انہوں نے آپ سنیا کراتے ہیں چابیاں لے لو لیکن امیر المومنین بھیجو انہوں نے پڑھانا چاہتے ہیں تو ساڈے بھی کھ رہن دو اللہ امیر المومنین نے ساتھیوں نے مشورہ کیتا کہنے لگے جانا چاہیے اچھا چلو ٹر پے یہ ہوں جا رہے ہیں امیر المومنین تے نہ کوئی لمحہ جوڑا پروٹوکول کنے کو بندے نہ لے گئے ایک بندہ تے ایک سواری تے بندہ بھی رواج دے دستور دے مطابق انہیں کہا باری باری میں تنگ ہونے کی بجائے تھوڑی دیر تو چل رہا کر تے میں بیٹھ جاگا پھر تو بیٹھتی تے میں چلنا اے جے مومن انہاں دے احسان ہویا جے جس وقت بیت المقدس کے قریب پہنچے نا جتھے اج مسلمان تیرے مسلمان بھائی ذبح ہو رہے ہیں تو ٹس تو مسنا حکمران ہے تے رعایا نوں اگے دھیان کی جانا ہے اللہ یہ اپنی یاشیاں دے دھیان نہیں لگا ہے
بیت المقدس کے قریب جا کے اگے ساتھی ملے نا جدو مومن مسلمان، اللہ اکبر، بلکہ رستے کے اندر بھی ایک عجیب و غریب معاملہ بن گیا۔ جدو قریب پہنچنے لگے جیڑا غلام امیر المومنین نے نال لیا ہوا سی، جیڑا ساتھی نال لیا سی، اللہ اکبر، وہ کہندا وے لوگو میں ہو جا کدے اج تک حکمران دیکھے ہی نہیں، کہندا کدے میں بیندا ساں تے وہ پیدل چلدے سن، کدے وہ بیندے سن تے میں پیدل چلدا ساں، کدے وہ پیدل چلدے سن تے میں سوار ہو جاندا ساں۔ او لوگو اینی شاہد بندہ گواہی دیندا وے، کہندا جدوں بیت المقدس دے قریب پہنچے ہاں اودوں میری بیٹھن دی باری سی تے امیر المومنین دی پیدل چلن دی باری سی۔ اے حکمران تینوں آٹائیاں دے ووٹاں نوں نہیں فرصت ساڈا حکمراناں نوں ملدی، تے او نال والا ساتھی پتہ کی کہندا ہے؟ کہندا امیر المومنین ایک میری نکی دی عرض ہے، واری دا ہن میری ہے سوار ہون دی، لیکن تسی ساڈے امیر المومنین ہو، مہربانی فرماؤ تسی بیٹھے رہو، اگے سامنے یہودی عیسائی ویکھن گے تے او ویکھ کے برا نہ سکتی دا لین، او سمجھن نہ یا خوش نہ ہون کہ مسلماناں دا خلیفہ ویکھو جڑا ڈاچی دی مہار پڑھ کے پیدل چلے آ رہا وے، اس واسطے انہاں دے کتے غلط اثر نہ پوے۔ اے امیر المومنین تسی بیٹھ جاؤ، میں مہار پڑھ کے نال نال چلیا جا رہا ہاں۔ امیر المومنین کہندے نے جویں واری بجی ہوئی ہے اوویں واری پگھانی پوے گی، یہ دا سوچ بھی نہیں تو سکدا، نہ تو بیٹھنا میں تے میں پیدل چلنا میں۔ اگوں ہور ساتھی ملدے نے، کہندے نے امیر المومنین جی اگے بڑے بڑے عیسائی تے پادری کٹھے ہوئے بیٹھے نے، انہاں بڑے بڑے شاہانہ لباس پائے ہوئے نے، بڑیاں بڑیاں خوبصورت انہاں پوشاکاں پائیاں نے۔ اے امیر المومنین ایک منٹ رک جاؤ برائے مہربانی، اور تواڈے کرتے نوں تاں ٹانکے لگے ہوئے نے، ادھر بھی ٹانکے نے ادھر بھی ٹانکے نے، اے ہوندے نے امیر المومنین، اے ہوندے نے خلیفۃ المسلمین۔ اللہ اکبر، اسی چاہنے ہاں تسی بھی انہاں دے بادشاہاں انہاں دے وڈیاں لوکاں دے سامنے اچھا لباس پہن کے جاؤ۔ اللہ اکبر، لوگوں امیر المومنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو ارشاد گرامی فرمایا سن لو۔ حضرت فاروق اعظم فرماندے نے او میرے ساتھیو، اوے کملے ہو گئے ہو، کملے ہو گئے ہو، لباساں نال عزتاں نہیں ملدیاں، اسلام دی محبت نال عزت ملدی۔ اللہ اکبر، لباس نال چودراں نہیں ملدیاں، کپڑیاں نال عزتاں نہیں ملدیاں، نہ کپڑیاں نال دنیا دی عزت ملدی ہے نہ آخرت نو عزت ملدی ہے۔ اس واسطے میرے جس طرح دے بھی کپڑے نے، اللہ اکبر، اگر اللہ قبول کر لوے، اللہ اکبر اللہ اکبر، اے او امیر المومنین نے، اے او خلیفۃ المسلمین نے، جڑے ایک سفر دے اندر جا رہے ہیں، اللہ اکبر، تے سفر دے اندر چلدے چلدے چڑیل میدان آ گیا، جنگل بھی آبان جا گیا، تے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ زارو کے دار اتنے کھڑے ہو کے رون لگ جاتے۔ ساتھی کہتے ہیں امیر المومنین کیوں پریشان تے کیوں روئی جا رہے ہو، کس گل نے تانوں پریشان کر چھڈیا وے؟ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، کہتے ہیں لوگوں منو ایک گل بڑی یاد آئی ہے، بڑی بڑی گل یاد آ گئی ہے۔ امیر المومنین دی ارشاد فرماؤ نا، اج جناب نو کی یاداں نے ستا دیتا ہے۔ فرمایا میں ایس میدان دے اندر اونٹ چراندا ہوندا، میں اس میدان دے اندر اونٹ چرایا کردا سا، تے میرا ابا بڑا کرم طبیعت دا سی، میرے والد گرامی طبیعت دے بڑے گرم سن۔ ایس میدان دے اندر کئی دفعہ اونٹ اگے پیچھے ہو جانا، میرے والد نے منو سوٹیاں نال مارتے سن، کہتے سن تو ایڈا نکما میں تینوں تو اونٹ بھی چرانے نہیں آتے۔
بابا میر دے حکومتاں ادا کر دیتی ہے جنہ دا باپ ماردا سی او تینوں تو اٹھ بھی چرانے نہیں آندے تو کی کرے گا تے دل وچ خیال آندا وے کاش اج میرا باپ ہوندا اے نوجوانو ماپیاں دی قدر کر لو جدوں اے دنیا تو چلے گئے تواڈے تے اگر سوکھے ویلے بھی آ گئے پھر بڑا پچھتاؤ گے ہائے اج کتے ابا موجود ہوندا اج ساڈی والدہ موجود ہوندی انہاں دا اوکھے دل کردے اللہ پاک نے ساڈے دے کرم نوازیاں کیتیاں نے ایویں ہاتھ ملدے رہ جاؤ گے انہاں دے ہنے ماپیاں دی قدر کر لو ورنہ اگر اللہ نے دنیا دی عزت بھی عطا کر دیتی تے پھر بھی تینوں چین نہیں آنا تینوں اس گل نے ستاندیا رہنا کاش اج میرا باپ جیوندا ہوندا کاش اج میری والدہ جیوندی ہوندی اللہ نے بڑیاں بہاراں لائیاں نے اللہ اکبر او دنیا تو ہی چلے گیا رے اللہ اکبر اس واسطے اے دنیا دی زندگی دے اندر اللہ پاک نے تینوں ماپیاں والی نعمت عطا کیتی ہے ذرا اے تے غور کر لے تے اج ماپیاں دی قدر کر لے پھر ایویں قبراں تے ٹکرا ماردا رہے گا میرا ہاتھوں بیت جاوے گا تیرے ہاتھ نہیں آ او امیر المومنین اے جے ہوندے نے مومن لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم یتلو علیہم آیاتک ایسا تو رسول عطا کر دیتا ہے جڑا تو قرآن پڑھ پڑھ کے سنا رہا ہے سناتا رہے گا سنا بھی دیا ہے سنائے گا بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام دیاں دعاواں دا جواب بن کے تیرے اور میرے محبوب پیغمبر اس کائنات تے اللہ پاک نے محفوظ فرمائے نے تینوں مینوں اللہ پاک نے اس نبی دا امتی بنا چھڈیا وے اللہ اکبر تے یتلو علیہم آیاتہ اس نبی دا پسندیدہ عمل ہے قرآن دیاں تلاوتاں کر کر کے لوگاں نوں سناندے نے قرآن والا واز کردے نے اللہ اکبر تے تو قرآن دے نیڑے نہیں جانا قرآن پڑھیا کر اللہ پاک نے کیتی ہے بھی تیرے تے مہربانی دے شان کیتا ہے اللہ فرماندے نے قل هو اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد اور لوگوں جڑا بندہ نبی پاک نے فرمایا اس سورت ایک دفعہ پڑھ لینا وے اللہ نو 10 پاریاں دا اجر عطا کر دیندا جڑا 3 دفعہ پڑھ لے قرآن پورے دسو لوٹ سے لگی ہے تیرے واسطے سمن دا تینوں اے اللہ پاک نے کرم کیتا تیرے تے اے فائدہ ہوئے اس سمن دے اندر آندا کہ سورت اخلاص ایک دفعہ پڑھو گے 10 سپاریاں دا سوال پڑھو ہمارا سارے پڑھو قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد اللہ اکبر میں دا ایتھوں تک سنیا ہے تے پڑھیا وے اللہ اکبر اللہ دے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے سورت دے بارے بڑیاں شاناں دسیاں نے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم دا ایک صحابی اللہ اکبر یا حی یا قیوم نبی پاک نے امیر ایک قافلے دا بنا کے بھیجیا وے اللہ اکبر میدان جہاد ول جا رہے ہیں اللہ دے محبوب پیغمبر دے صحابہ دے ایک قافلہ جا رہا ہے ایک قافلے دا امیر بنا چھڈیا وے آکھیا نالے تہاڈا امام ہے تے نالے تہاڈا حکمران ہے دونوں گلیں جو قصیدہ دیا کہ امام مولوی صاحب جنی دل مسیح رہے اس کو بعد اسی سیانے پھر ساڈے آگے لگے گا اس تو نماز دے اندر اسی امام مننے انہاں کہ امام بھی جے اے تہاڈا حکمران بھی جے تواڈی دیاں تابعداریاں کرنیاں نے انہیں کی شروع کر دیتا ہر نماز دے اندر ہر جنیاں بھی جہری نمازاں سن جدوں سورت پڑھدے سن تے نال قل هو اللہ ہر رکعت پڑھی جاندی بندے آ گیا کہ
نماز تو تسی پڑھا دیو پیر صاحب، لیکن ہر رکعت دے اندر سورہ اخلاص بڑی پڑھ دیو۔ انہوں نے کہا بس میرا دل کرتا ہے، منو یہ بڑی محبت ہے، یہ اللہ کی وحدانیت دے اندر اللہ کی توحید کا تذکرہ ہے۔ لم یلد ولم یولد، نہ دے وچوں کوئی ہے نہ وہ کسے جو میں، اس واسطے کہ اللہ وحدہ لا شریک ہے، ان کی اولاد کوئی نہیں۔ عیسائی کہتے ہیں ان کی اولاد عیسیٰ بن مریم ہے نے، تے تو بھی انہاں نال کیک کٹ کے تے ثابت کر دیتا ہے میرا محمد مصطفیٰ دی بات تے یقین نہیں، نعوذ باللہ قرآن دی آیت تے یقین نہیں جا، اس واسطے تو تا مبارکہ بھی دے دے تے نہ کر کے کیک بھی کٹ لے۔ ا تینوں سیاپے پہنے چند ووٹاں دے، ووٹاں دی خاطر جھوٹیاں چودھراں دی خاطر تو اللہ دے رسول دے نال بے وفائی تے غداری کر رہا ہے، تا اللہ پاک نے تیرے کو رحمت روک لیا۔ ایویں سدائی والی گل فلانا آئے گا تو انج ہو جائے گا فلانا نہیں، اللہ نے بے وفائی کی۔ لم یلد ولم یولد، انہیں کیا کوئی نہیں بیٹا، تو مبارک دینا میں جڑے کہتے نے بیٹا ہے وے، یہ مطلب ہے انہاں بھی منے تے تو بھی من لیا وے، تینوں شرم نہیں آئی، تیرا کلمہ بھی اونجی رہ گیا وے، تو عبد الرحمان بھی رہ گیا، غلام رسول بھی رہ گیا وے، غلام محمد بھی تیرا نام ٹھیک رہ گیا وے، تو محمد دا غلام بھی اسی طرح میں، لیکن ایک بھی اپنے ہاتھوں نال کٹی جا رہا ہے، مبارک بھی دیتی جا رہے ہیں۔ اللہ پاک کتاب و سنت کی سمجھ عطا فرمائے۔ تو نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم دے اللہ میں کی بات عرض کر رہا ہاں کل ہو اللہ والا جی ایک بندے نہیں دیتا رہا جی یہ پتا سی تھا کہ وہ پوچھا جا سکتا ہے۔ فرمایا کہ وہ نبی پاک دا اسے آپ بھی جڑا بڑی کل ہو اللہ پڑھتا سی ہر رکعت دے اندر، وہ واپس آئے نا چلو آ کے نبی پاک نے ایک بندے نے شکایت کی تھی، حضور تینوں یہ نہ پوچھو سورت پڑھتا سی کدے پہلا سورت کل ہو اللہ پڑھتا سی کدے سورت اینڈ تے پڑھتا سی، ایک ہی طریقہ ہے۔ اللہ اکبر، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیوں پڑھنا ہے؟ اللہ اکبر کہتا ہے حضور دن محبت بڑی ہے، ادھر جبریل نے پیغام لے کے آ گئے نے، سونیا اینو کہہ دے وہ جیڑا اس صورت نال محبت پیا کرنا میں اللہ تیرے نال محبت کر رہا وے تے اللہ نے تیرے تے جنت فرض کر چھڈی۔ بندے بندے صحیح حدیث ہے، سورہ قل ہو اللہ پڑھنا توڑ دے اللہ۔ ایک اور سناما اگلی حدیث لمبی حدیث ہے، میں چھوٹی جی بچوں ایک حصہ سنا۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے محبوب پیغمبر کا صحابی فوت ہویا، حضور جنازے نال چل کے جا رہے ہیں، ادھر جبریل آئے، وہ بھی آن کے کہتے ہیں السلام علیکم یا رسول اللہ۔ جی بندہ کہتا ہے قوت معزز مہمان اللہ کا بھیجا ہوا، حضور فرماتے ہیں جبریل تو کدھر آیا؟ کہنے لگا حضور جنازہ ہی پڑھنا آیا مکہ۔ کیسے کیسے مومن تھا اے ہی مومن، اللہ مول پا دیتا ہے مومنہ دا، تو صرف چتر زبانی نال کام چلانا ہے سارے، بے نماز بے دین جھوٹا پرلے درجے دا تے مسئلے دنیا جاننا مدول بڑے سن۔ اللہ اکبر، حضور میں جنازہ پڑھنے واسطے آیا۔ اچھا جبریل تو بھی جنازہ پڑھنا ہے؟ حضور میں کلا نہیں لے آیا، اللہ پاک نے 70,000 فرشتہ میرے نال اس بندے کا جنازہ پڑھنے واسطے چلے۔ حضور فرماندے نے پھر جبریل گل سن مینوں دس جاویں اے عمل کیڑا کردا سی؟ اللہ اکبر، اج تسی بھی مسیح دے وعدہ کر لو، اللہ اکبر تسی عمل کرو گے میں کاری لیا کروں بھی اجر و ثواب ملے گا، تانوں بھی اللہ اجر عطا کر دے گا، تہاڈی بھی اللہ دنیا اور آخرت سنوار دے گا۔ دعا کروں اللہ جن تیرے گھر دے اندر بندے بیٹھے اللہ سب دے گناہ معاف فرما، یا اللہ ساری سارے دی حالت تے رحم فرما دے، یا اللہ اسی گناہگار ہاں سیاہگار ہاں، یا اللہ سانو انج دا ایمان نصیب فرما دے، یا اللہ اسی
اللہ سونے چنگیاں کر دے وہ جدا بنا دے جی میں تینوں پسند بندے حضور فرماندے نے جبریل کی کردا سی اے کیوں دا 70,000 فرشتے لے کے جنازہ ادا کرنے واسطے آیا میں کہندا حضور جبریل عرض کر دے سونیا رب نے سانو کہہ کے گھلیا وے اے جدوں بھی کوئی کام بھی کر رہا ہوندا سی چلدا پھردا اٹھدا بیٹھدا پڑھدا رہندا سی قل هو اللہ اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد اللہ اکبر اے میری سورت نال پیار کردا سی تے میں اے نال پیار کر کے اینو جنت بھی عطا کر دیتی ہے قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد اللہ نارے اے دعا کریے اللہ سے تیرے آخر بندے ہاں خواہ چنگے ہاں خواہ مندے ہاں سنو اپنی رحمت عطا کر دے ساری ہر ایک معاف خطا کر دے سانو خالی واپس موڑی نا سج دل دی آس نو توڑی نا اتو آکھیا سی غیر کولو نہ منگی میں تو منگدا نہ سنگی تے سانو ہور کسے دی لوڑ نہیں تیرے خزانے دے وچ کوئی کھوڑ نہیں اللہ عزت عطا کر دیتا ہے قرآن پڑھن والے اللہ اکبر تے میں عرض کر رہا ہاں علی المومنین اللہ انہاں مومناں والا سانو بھی ایمان نصیب کر دے وے یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ اللہ کے پیغمبر آئے نے تیرے محبوب پیغمبر سے کائنات تے لوگوں کتاب و حکمت دنائی دیاں گلاں دسن واسطے آئے نے تے جڑیاں انہاں دیاں باتاں دسیاں ہوئیاں نے عمل کر لیں گا تیری دنیا دا آخرت سور جائے آئیے قرآن پڑھن پڑھان والے کام کریے منو جمعے تو پہلے ایک ساتھی کہہ رہا سی کہ ساڈے پنڈ دے اندر اگے بھی مدرسے ہے ساڈے نال بچیاں دا مدرسہ ہے اوتھے کوئی نہ کوئی سسٹم بنیا رہندا ہے ہن بھی کہندے نے انہاں نوں تالے تولے وج گئے تے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ پر فتن دور ہے یہ فتنیاں دا دور ہے تے فتنیاں دے اندر جوش دے اندر ہوش نو بھی شامل حال رکھنا چاہیے دیکھو نکی جی گل تو لمبی بات بن جاتی ہے ادریس بٹ صاحب دے مدرسے کوئی باجی نال اختلاف ہوئے نے کوئی امام کی معاملہ بنیا مینوں کما کو بات کا نہیں پتا انہوں نے تارے مار دیتے نے انہوں دوسری جیاں نے تارے توڑ دیتے نے انہوں نے میرا انہوں لکھا کا نقصان کر دیتا ہے لہذا انہوں نے 2-3 جیاں نے پرچہ ہو گیا وے سارے ساتھی جمعے تو بعد یا عصر تو بعد یہ بیٹھ کے فتنے تو بچ کے کوئی ایسا لائے عمل اختیار کرو جس کے نام نقصان بھی نہ ہوئے تے معاملات بھی حل ہو جائے جے بٹ صاحب دی کوئی بات غلط ہے تو انہوں نے کیا جائے جی اگر ہور کسی دے اندر کمی ہے تو پھر اس کو بھی دور کیتا جائے لہذا یہ سارے ساتھی اس کے اندر دلچسپی لے کے اس فتنے نو ختم کرنے کی کوشش کی جائے اللہ پاک سانو ہر قسم کے فتنے کو محفوظ فرمائے جامعہ حفصہ للبنات حاجی ادریس صاحب والے مدرسے کی میں بات کر رہا تو اس کے سلسلے کے اندر دوست احباب آج میرا خیال کو 4-5 بجے کا ٹائم تھانے بھی ہوا ہے دوست احباب اتنے پہنچنے کی کوشش کرو جیڑی صحیح بات ہے انہوں بیان کیتا جائے انہوں دسیا جائے کہ واقعی یہ ادارہ میں اس کے اندر دین اسلام دی اشاعت ہوتی ہے بچیاں پڑھ دیاں نے یا بچیاں پڑھ کے گئیاں نے اللہ پاک سانو نیکی دے کماں دے اندر بڑھ چڑھ کے حصہ لین دی اللہ توفیق عطا فرمائے اور اللہ پاک سانو فتنیاں تو محفوظ فرمائے تے اللہ دے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پر کائنات دے
اللہ پاک ساری حالت رحم فرمائے۔ فرمایا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقت لنا به واعف عنا، دعا کریا کرو، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث۔ اللہ اکبر، اللہ سونیا تیرے کولوں انہاں ایمان والے بندیاں وغیرہ اسی ایمان منگنے ساری حالت رحم فرما، سانو معاف فرما یا اللہ، ساری زندگی دی گناہ غلطیاں معاف فرما دے۔ اپنے رب کو دعاواں کریے، التجا کریے تے اپنے فلسطین دے مسلماناں واسطے کم سے کم قنوت نازلہ ہی کر دے۔ اللہ اکبر، قنوت نازلہ نمازاں دے اندر، نماز تو آخری رکعت تو اٹھ کے ایک قنوت کرنی چاہیے۔ میں بھی انشاءاللہ جمعے تو بعد کراں گا، سارے دوست احباب دعا کریں گے اللہ پاک جو سنیا سنایا اللہ عمل دی توفیق عطا فرمائے، نیکی دے کاماں دے اندر بڑھ چڑھ کے حصہ لین دی اللہ توفیق عطا فرمائے، بری برائی تو اللہ پاک بچن دی توفیق عطا فرمائے تے فوت شدگان دے گناہ غلطیاں معاف فرمائے۔ سارے ایک بڑے پنڈ دے اندر، آبائی پنڈ دے اندر حاجی محمد شفیع نجم صاحب جنہاں مینوں ایتھے پڑھن واسطے بھیجیا سی مہر برادری دے جی نے، وہ بھابی سن ساڈے پنڈ دے، انہاں دی والدہ ماجدہ فوت ہو گئے نے۔ اللہ اکبر، اللہ پاک ماں جی دے بہن جی دے زندگی دے گناہ غلطیاں معاف فرمائے، اللہ مرحوماں نوں جنت دے اندر اللہ مقام عطا فرمائے۔ اللہ حاجی شفیع صاحب اور انہاں ماں جی دے بچیاں نوں بیٹیاں نوں اللہ پاک صبر جمیل عطا فرمائے۔ قاری محمد رمضان ساجد قصوری صاحب انہاں دی سسٹر سن، اللہ پاک سب نو صبر جمیل عطا فرمائے، اللہ مرحوماں نو جنت دے اندر اللہ مقام عطا فرمائے۔ پرسوں انہاں دا جنازہ سی، خطیب ابن خطیب، قائد ابن قائد حضرت علامہ ابتسام علیہ ظہیر حافظ اللہ جنازہ پڑھان واسطے گئے سن، میں بڑی کسی مجبوری دی وجہ تو رہ گیا۔ اللہ پاک سانو زندگی دیاں ساریاں خطاواں دی اللہ اپنے رب کو معافی منگن دی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد